حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے افضل عبادت، افضل العبادہ، سب سے افضل عبادت ہوا الدعاء، دعا ہے. یعنی جس عمل کو عبادت کہا جا سکتا ہے سمجھو کہ وہ عبادت دعا ہے. تو یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے اس حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے کہ الدعاء هو العبادت، دعا ہی عبادت ہے. کیا مطلب ہے اس کا؟ افضل العبادت هو الدعاء، تمام عبادات میں سب سے افضل دعا ہے. کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہو اور آنکھوں سے تمہارے آنسو نکل رہے ہیں، اگر تمہیں معلوم ہو جائے کہ تمہاری اس حالت کو اللہ کیسے دیکھ رہا ہے تو کبھی بھی تم دعا کو نہیں چھوڑو گے. اللہ آدمی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے رو رہا ہے، اللہ آنسوؤں کو تو چھوڑو، وہ تو زمین پر پتا گرتا ہے تو اسے معلوم ہوتا ہے کون سا پتا گرا ہے. کیا آدمی کی آنکھوں سے گرتے ہوئے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا ہے؟ کون سا پتا گرا ہے اللہ کو معلوم ہے. بندے کی آنکھ سے آنسو کس طرح گرے ہیں رب تعالیٰ کو معلوم ہے. تو اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے کہ تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے اور رو رہے ہو، اس وقت اللہ تمہیں کیسے دیکھتا ہے، اگر تمہیں یہ معلوم ہو جائے تو دعا کو کبھی نہیں چھوڑو گے. حضرت سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے فیصلے کو، قضا کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا سوائے دعا کے. اللہ، اور عمر میں کوئی چیز اضافہ نہیں کر سکتی سوائے نیکی کے. پتہ یہ چلا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، فیصلے کو بدل دیتی ہے اللہ کے. جس آدمی کو دعا کی توفیق دے دی گئی کہ وہ اللہ سے ہمیشہ دعا مانگتا رہتا ہے تو اسے خیر کثیر عطا کر دیا گیا، اور جس آدمی کو دعا سے محروم کر دیا گیا سمجھو کہ اللہ نے اسے خیر کثیر سے محروم کر دیا ہے. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا تک اترتا ہے. آسمان دنیا تک اترتا ہے. کیسے اترتا ہے؟ کیفیت مجہول ہے. اترتا ہے اور آواز لگاتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے کچھ مانگے اسے عطا کر دوں، اور کون ہے جو مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے مجھ سے گناہ معاف کر دوں. یہ ہے کتاب تہجد میں، یعنی سب سے بہترین وقت دعا کا تہجد کا وقت ہے. تو تہجد کے پابند بنیے.